اس ملک میں اس وقت آج ایک ایسا سانحہ ہوا جس پر پوری قوم سوگوار ہے۔ پشاور میں ایک مسجد میں جو کہ پولیس لائن کے نزدیک مسجد، وہاں پر دھماکہ اور بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے۔ ابھی تک ملبے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ ایک بڑا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے حکومت جو ہے اس واقعے کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور یہ مفادات میں آپ کو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر قانون ہے، ان کی جو گفتگو ہے اس ساری صورتحال کے حوالے سے، میں آپ کو وہ سنوانا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں اگر انتخاب نہیں ہوتے تو یہ جو معاملہ ہے اس میں ہم قوم جس طرح سے پھنسی ہوئی ہے، یہ آگے اس میں اور ہم دھستے جائیں گے، ڈوبتے جائیں گے۔ اور یہ ایک شروعات کی ہے انہوں نے اس بنیاد پر کہ جناب بالکل گنجائش بھی موجود ہے اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اچھا، اب میں اس میں غریدہ فاروقی صاحبہ ایک جرنلسٹ ہیں جو بہت نون لیگ کے قریب سمجھی جاتی ہیں، ان کا ایک ٹویٹ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ اگر چلا سکیں، اس ٹویٹ میں بھی وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں جو انتخابات ہیں وہ ملتوی نہ ہو جائیں۔ اب یہ بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے، بالکل there is a method to this madness کہ یہ دیکھیں خدا نخواستہ الیکشن تاخیر کا شکار بھی ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ یہ انہوں نے گفتگو کی ہے غریدہ صاحبہ نے، اور بھی جو اس طرح جو پرو پی ایم ایل این جو جرنلسٹ ہیں وہ اس طرح کے ٹویٹس اور اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں جس سے یہ بات بالکل سامنے آ رہی ہے۔ صدیق جان، میں نے آپ کو اعظم نذیر تارڑ کی گفتگو سنوائی، اور پھر میں نے آپ کو یہ شمشاد صاحب کی گفتگو سنوائی ہے جو انہوں نے بتایا کہ کیوں چھپایا گیا قوم سے، کیوں نہیں بتاتے کس سے کس کی ملاقات ہوئی۔ دہشت گردی واقعی ایک پرابلم ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یکا یک اس طریقے سے چیزوں کا بڑھ جانا، اور یہ پہلے ملاقاتیں، اس کے بعد یہ پشاور کا واقعہ، کیا کہ یہ ایک پوری آپ کو مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ سمیع صاحب، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا آپ کو پشاور میں، اور اس میں عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ یہ معاشی حالات اتنے خراب کر دیں گے کہ اس کے بعد پاکستان کو کہا جائے گا کہ یہی ایک دو آپشن بچے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو کہ پچھلے ہفتے شبر زیدی صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو جس طرح سے معاشی تباہی سے بچایا جا سکتا ہے اس حل کی طرف آپ چل پڑیں، اور وہ ہے سرنڈر۔ تو انہوں نے بھی یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا اس سے زیادہ میں ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتا۔ تو آج جو آپ نے شمشاد صاحب کا کلپ چلایا ہے اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، تو شاید بالکل جو چیزیں طے تھی وہ آپ سمجھ آتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں سمیع صاحب، ہم بار بار یہ سوچتے تھے کہ یار یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، یار کسی کو نظر نہیں آ رہا بربادی کی طرف جا رہا ہے، یار کسی کو نظر نہیں آ رہا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ آٹوں کی لائنوں میں لے کے جانے دے رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کے ساتھ دریاؤں میں چھلانگیں مار رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جو لوگ زہر کھا رہے ہیں، اور خود آپ کی حکومت کہتی ہے کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور ایک طرف آپ جو ہے وہ معیشت کے اوپر آپ کی کوئی توجہ نہیں تھی، دہشت گردی کے اوپر آپ کی کوئی توجہ نہیں تھی، آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ این آر او کے اوپر تھی، نیب ترمیم کے اوپر تھی، ای وی ایم ختم کرنے پر تھی، اپنے اشتہاری فراری مفرور بھگوڑوں کو واپس لانے پر تھی، ان کو بری کروانے پہ تھی، اسحاق ڈار کو واپس لانے پہ تھی، مریم کو بری کروایا، کیپٹن صفدر کو بری کروایا، شہباز شریف کو بری کروایا، حمزہ شہباز کو بری کروایا، سلمان شہباز کو واپس لائے، شہباز شریف کے ایک اور داماد کو واپس لائے، نواز شریف کو پاسپورٹ دیا، مریم کو پاسپورٹ دے کے لندن بھجوایا، اور مریم جب پاکستان میں تھی ان کو رینجرز کی سیکیورٹی دی۔ یہ سارا کچھ آپ کر رہے تھے۔ مجھے بتائیں سمیع ابراہیم صاحب، پچھلے 10 ماہ میں کیا ہے کوئی جو بتا سکے کہ پچھلے 10 ماہ میں آپ نے دہشت گردی کے اوپر کتنے اجلاس کیے ہیں، کابینہ میں کتنی بار دہشت گردی کے اوپر بات کی ہے، کتنی بار سرکار نے ریاست نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے یہ چیز میڈیا پہ چلانی ہے۔ پچھلے 10 ماہ آپ لگے رہے عمران خان کی ننگی اور گندی ویڈیوز فیک بنانے میں۔ آپ علی امین گنڈا پور کی تو آڈیو سنتے ہیں، آپ دہشت گردوں کی آڈیو نہیں سن رہے، ان کی کال نہیں ریکارڈ کر رہے کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ 47 نمازیوں کو شہید کر دیں گے، 50 نمازیوں کو شہید کر دیں گے۔ آپ کا سارا فوکس عمران خان کے اوپر ہے۔ آج 1500 آپ نے پولیس اہلکار کچہری میں فواد چودھری کے اوپر لگائے ہوئے تھے، کیا یہ 1500 جو ہے ان کو سرچ آپریشن بھی نہیں لگانا چاہیے؟ اور ایک اور چیز سمیع ابراہیم سے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے جب بلدیاتی الیکشن جو ملتوی ہوئے یہ اسلام آباد میں، تو ہمارے جو رپورٹر ہیں عقیل احمد، انہوں نے بتایا کہ الیکشن کمیشن میں سیکرٹری داخلہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسلام آباد کے حالات، انہوں نے کہا یہ رپورٹ نہیں کرنا، حالات اتنے خراب ہیں اسلام آباد کے کہ اگر یہاں پہ فوج، رینجرز اور پولیس مل کے بھی چاہیں تو الیکشن نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھے بتائیں سمیع ابراہیم صاحب، ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ کرکٹ بحال کرو، یہاں پہ انویسٹر آئے، آپ اسلام آباد کا الیکشن ملتوی کروانے کے لیے سیکرٹری داخلہ کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں کہ 27 کلومیٹر کا جو دارالحکومت ہے وہاں اتنا خوفناک حالات ہو گئے ہیں کہ فوج، رینجرز اور پولیس ملک کے الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اور آخری بات، جب عمران خان 26 نومبر کو آ رہے تھے راولپنڈی، تو ایک تھریٹ لیٹر انہوں نے لیک کیا تھا،
اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا کہ عمران خان پر داعش حملہ کر سکتی ہے. وہ ہم پوری دنیا میں بیانیہ بنا رہے ہیں کہ داعش پاکستان میں نہیں ہے, ہم بتا رہے ہیں دنیا کو دہشت گردوں کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں. آپ وزارت داخلہ تھریٹ لیٹر میں لکھ رہی ہے کہ داعش یہاں پہ موجود ہے. عمران خان کی دشمنی میں, نفرت میں ملک کے ساتھ نہ کھیلو, ملک کے مستقبل کے ساتھ نہ کھیلو خدا را. اور انہوں نے اسلام آباد میں ہونے والا خودکش حملہ اپنے حق میں استعمال کیا الیکشن کمیشن میں کہ دیکھیں ایک خودکش حملہ ہو گیا اور بھی ہو سکتے ہیں, الیکشن ملتوی کر دیں. تو جب آپ دہشت گردی کے واقعوں کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کریں گے پھر سوال تو اٹھیں گے. 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے. سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1. ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی, پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے. توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ. سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا. اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.